سواری تھی، سواری پہ حضور تشریف فرما تھے اور یہ سارا زمینی راستہ طے کر کے مسجد اقصی تک پہنچے. تو یہ بشریت کی سیر تھی. وہاں سے مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان اور آخری مقام جو سدرۃ المنتہا ہے، وہاں تک حضور کی روحانیت اور ملکوتیت معراج تھی. اب سدرۃ المنتہا ایسا مقام تھا جو زمین والوں یا مخلوق کے لیے آخری مقام تھا نیچے سے. اس سے اوپر مخلوق میں سے اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے بھی کوئی اوپر نہیں جا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری معراج جس کو یعنی مسجد اقصی سے جو آج ہم بیان کریں گے، جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی یہ منتہا تک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا گوشہ روحانیت ہے. سدرۃ المنتہا پہ تو جا کے جبریل جو ساتھ تھے سارے سفر میں وہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ آگے تو میں نہیں پڑھ سکتے، اگر آگے میں بڑھتا ہوں تو کیا ہو جائے گا، تجلی رب سے میرے پر جل جائیں گے جو مجھے شان عطا، آگے تو میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت ہی نہیں ہے. تو اس سے آگے کا سفر زخرف پہ، رفرف پہ یا جتنے حجابات تھے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تنہا طے فرمائے. اور کہاں تک گئے؟ جہاں سمت نہیں ہے، کوئی طرف نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا. کون سا مقام ہے وہ؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. کون سی جگہ تھی وہ؟ قرآن کہتا ہے سورہ نجم میں کہ اتنا فاصلہ تھا جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. اب یہ تیسری شخصیت حضور کی گوشہ شخصیت کی تیسری معراج ہے اور یہ حقیقت محمدی ہے. وہ کسی نے کہا سی نا کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جھائے علا کوئی نہیں سکتا. اساں اتھے دوڑا لائیاں عقلاں دیاں تے فرقے بنائے، کوئی نور نو منن والا بن گیا تے کوئی نور دا منکر بن گیا، کوئی بشریت نو منن والا بن گیا تے بشریت دا خیر منکر کوئی نہیں. اسی تے فرقے بنائے اور اس دی سمجھ دے مطابق اپنی زندگی گزاری، لیکن حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جھائے علا کوئی نہیں سکدا. حقیقت کیا ہے؟ جب وہاں پہ کسی مخلوق کو رسائی نہیں ہے جبریل سمیت، تو پھر آپ مان جائیں، ہم مان جائیں، کائنات مان جائے کہ اللہ تعالی نے جو مقام و مرتبہ، جو منصب، جو عہدہ اپنے پیارے نبی کو دیا ہے کائنات میں اور کسی کو نہیں دیا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. ہم وہ قوم ہیں جو کسی بھی نبی کی، کسی بھی پیغمبر کی، کسی بھی رسول کی شان کم نہیں کرتے. کبھی سنا ہو کسی ہمارے خطیب سے کہ کسی نبی کی شان کو کم کر کے وہ بیان کر رہا ہو، اس میں یہ شان بھی نہیں ہے، اس میں یہ شان بھی، یہ کبھی کوئی خطیب نہیں پکارتا نہ بولتا ہے. یہی بولتا ہے کہ اللہ نے اس نبی کو یہ شانیں دی ہیں. اور جب ہم اپنے نبی کی شان بیان کرتے تو خیر ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، قلمیں خشک ہو گئی، صفحے ختم ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئی، زندگیاں ختم ہو گئی، دفتر تمام ہو گئے، لیکن حضور کی جو صفت کا باب ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا. تو شانیں ایسی ہیں. مسجد اقصی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے خطاب فرمایا، اور جو اللہ نے ازل میں وعدہ لیا تھا پیغمبروں سے، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں میثاق نبی کا، جس کے آخر میں آپ سنتے رہتے ہیں میلاد کی آیات میں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے انبیاء کے گروہ تم ضرور میرے نبی پہ، آخری نبی پہ ایمان لاؤ گے، ضرور لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے. تو ایمان تو جو حضور سے پہلے گزر گئے، جنہوں نے بظاہر حضور کو جسم اقدس کے ساتھ اس کی زیارت نہیں کی تھی، حضور کی نبی تو گزر گئے سارے، حضرت عیسیٰ تک سارے گزر گئے. تو پھر سب کو اولین و آخرین
جناب آدم سے عیسیٰ تک کو جمع کر کے وہ ازلی وعدہ جو میثاق النبی کے طور پر اللہ نے لیا تھا نبیوں سے، وہ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات اللہ نے پورا کروا دیا۔ ساروں نے نماز ابتدا میں عرض کی، نماز پیچھے پڑی، اور پھر ساروں نے حضور کی زیارت کی، حضور سے شرف ملاقات کی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ جناب جبرائیل نے براق پہ سوار کیا، اور اب جو ہے وہ آسمانوں کی طرف سیر ہو رہی ہے۔ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت کا وقت ہے، 500 سال کی مسافت، اتنا فاصلہ ہے۔ اور یہ چاند جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اس کا اور زمین کا تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ چاند زمین سے 3,85,000 کلومیٹر کم و بیش کوئی تھوڑے سی فرق ہوگا، اتنا فاصلہ ہے، 3,85,000۔ اور چاند پر یہ مخلوق جو آج کی ہے، نان بلیورز کی مخلوق پہنچ چکی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے ایک آیت اتاری، فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب اس پہ کھیلا جائے گا، باہم کھیلا جائے گا۔ ابھی تو کھیل وہاں پہ نہیں ہوا، ابھی تو وہاں پہ اسٹیڈیم بنیں گے۔ قرآن نے کہا ہے ابھی تو ایک آدھا بندہ گیا ہے وہاں پہ اور جا کے صرف مٹی لے آیا ہے، تو یہاں پہ جناب تحقیقیں ہو رہی ہے کہ بندہ جناب چاند پہ پہنچ گیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہاں پہ گیمیں ہوں گی، وہاں پہ تلاہا، وہاں پہ 2 آدمی آپس میں کھیلیں گے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آبادی جائے گی۔ تو یہ ٹیکنالوجی 1400 سال بعد ابھی جا رہی ہے، مکمل پہنچی نہیں ہے، ابھی تو قرآن کی صداقت باقی ہے کہ وہاں پہ میچ لگیں گے۔ ظاہر ہے قرآن نے جو کہا ہے تلاہا، وہاں 2 بندے، تلاہا کا مطلب ایک نہیں، 2 بندے وہاں پہ آپس میں کھیلیں گے، تو ظاہر ہے میچ ہوگا، تو وہاں پہ جائیں گے، کون دیکھے گا؟ تو یہ اب ہم حیران ہیں ان عقلوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج کیسے ہو سکتی ہے یار، کیسے بندہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ وہ بھائی چاند پہ تو بندے اب جا رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں وہاں پہ میچ شروع ہو جائے، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہاں پہ دنیا پہنچے گی۔ تو 500 سال کی مسافت۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں مکمل وضاحت ہے آسمانوں کی سیر کی۔ حدیث نمبر 3800 کچھ ہے، آگے مجھے فکر یاد نہیں ہے، بہرحال یہ مناقب جو انصار ہیں ان میں یہ حدیث بخاری شریف میں نقل کی گئی۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واپس آ کے بتایا، ثم عرج بی، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب یہ جبرائیل امین حضرت آدم سے شروع ہوئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لے کے آتے رہے، نبیوں پہ آتے رہے نا، اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ دروازے کس سے آئیں کس سے جائیں، اور نہ کبھی کسی دربان نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے جہاں سے مرضی آئے، جس طرح مرضی آئے، اڑ کے آئے، چل کے آئے، جیسے اللہ کی مرضی وہ آتا رہا۔ جناب آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک آتے رہے دروازے پہ، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ آج پہلا دن ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہیں اور جبرائیل امین حضور کو لے کر باہر آسمان کے دروازے پہ کھڑے اور نوک کی گئی دروازے پہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے پہلے آسمان کی طرف لے جایا گیا نا، تو اب جا کے دروازہ کھڑکایا گیا آسمان کا۔ اس کا مطلب ہے آسمان کے دروازے بھی ہیں، اور ہے حدیث میں کہ جہاں سے ہر بندے کا رزق نازل ہوتا ہے۔ یہ تو عام بندوں کی بات ہے، نبیوں کے تو کہنی ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی، من انت، کون ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، آنا جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ اب یہ بات پہلے سن لینا، پہلے مکالمہ سن لے، اس کے بعد پھر اگلی محبت والی گفتگو سنیں۔ میں جبریل ہوں۔ فرمایا من ماں کا، تیرے ساتھ بھی کوئی ہے یا اکیلا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر دربان پوچھتا ہے، پہلے آسمان کا دربان پھر پوچھتا ہے کیا بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں جی ہاں بلایا گیا ہے۔ اب دروازہ کھلا۔ یہ 3 سوال ہر آسمان کے دروازے پہ ہوئے، ہم پہلے آسمان کی بات کر رہے ہیں ابھی، اور
ہر آسمان کے دروازے پہ یہ 3 سوال ہوئے. پہلا سوال کون ہے؟ جبریل نے اپنا تعارف کروایا. پھر فرمایا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تعارف کروایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بتایا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پابندی ہے وہاں پہ آنے کی؟ نہیں. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جی ہاں بلایا گیا. اب دروازہ کھلا. اب دروازہ کھول کے جو دربان تھا نا دروازے کا، اس نے کہا ست بسم اللہ جی آیا نو. مرحبا، مرحبا عربی دی لفظ، ست بسم اللہ جی آیا نو، خوش آمدید، آ جاؤ، ویلکم. پہلا جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا تو سامنے جناب حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ابو البشر. کتنا خوش قسمت باپ ہے جس کا بیٹا آج جا رہا ہے اور اس کے لیے سپیشل آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو سپیشل پروٹوکول کے لیے سجایا گیا ہے. اور یہ سوال کیوں کیے گئے؟ جبریل امین تو چلے جاتے، اس لیے کہ سب آسمانوں میں پہلے ہر آسمان پہ جو ہی نبی پاک پہنچتے تو پہلے منادی کر دی جاتی کہ رسول اللہ، رسول خاتم النبیین تشریف لا رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ آ جاؤ، سارے استقبال کے لیے آ جاؤ. اس لیے پوچھا گیا، ورنہ تو چلے جاتے. اللہ نے بلایا تھا. فرشتوں کی کیا مجال ہے یا دربانوں کی کیا مجال ہے کہ وہ رستے پہ روک لے اور دروازہ نہ کھولے؟ نہیں نہیں، سارے آسمانوں کے جتنی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی فرشتوں کی، تمام کو منادی کر دی جاتی تھی کہ بھئی آ گئے ہیں جن کو بلایا گیا آج کی رات. آج سپیشل قسم کا گیسٹ، سپیشل مہمان آ رہا ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ آ جائے. اور خصوصی طور پہ آسمانوں کو سجایا گیا. ہم اپنے دنیاوی مہمانوں کو دیکھیں، کبھی کسی کے ہاں کوئی وی آئی پی اگر کوئی شخصیت آ رہی ہو تو وہ اپنے تئیں جیسے وہ سجا سکتا ہے، گھر کو یا مکان کو یا گلی کو یا ہال کو سجاتا ہے اپنے تئیں جتنا وہ سجا سکتا ہے، کیونکہ اس کا خصوصی مہمان ہوتا ہے. تو آج تو آسمانوں کے لیے خصوصی مہمان زمین سے تشریف لے کے جا رہے تھے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا. مرحبا بن نبی صالح و ابن صالح. حضرت جناب آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا اور کہا کہ اے صالح نبی اور اے صالح بیٹے، آپ کو خوش آمدید، آپ کو مبارک ہو آسمانوں پہ تشریف لانا. پھر اس دروازے سے، اس آسمان سے، پھر ایک پہلے آسمان کی مسافت دوسرے آسمان کے درمیان پھر 500 سال کی. یہ سارے طے ہو رہے ہیں. اور طے کتنے میں ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیلن، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، پوری رات بھی نہیں ہے، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہ ساری مسافتیں طے ہوئی جا رہی ہیں. اور یہ براق کی رفتار ہے کہ وہ اتنی تھوڑے سے وقت میں وہاں پہنچا، وہاں سے آسمانوں تک پہنچا. یہ براق کی رفتار ہے. نبوت کی رفتار پتہ کتنی ہے؟ آج تو لوگ نبیوں کی رفتار پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور نبوت پہ اعتراض کر دیتے ہیں. نبوت کی رفتار یہ ہے کہ ابھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے. نہیں سمجھ آئی؟ سنیں ذرا اس بات کو غور سے سننا. ابھی سفر جاری ہوا، براق پہ حضور نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں ہے، اور آنے واحد میں مسجد اقصی میں پہنچے، دیکھا موسیٰ وہاں پہ بھی موجود ہے، اور وہاں پہ جناب آدم بھی ہے، نماز پڑھی ہے. ابھی وہاں سے جناب آنے واحد میں پہلے آسمان پہ پہنچے، آدم علیہ السلام وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ حضور اپنی رفتار سے تو جا نہیں رہے تھے، یہ تو براق کی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے. اور نبی کی رفتار، نبوت کی رفتار کتنی ہے؟ براق تو ابھی رستے میں ہے. نبی کی رفتار براق کی رفتار سے پہلے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. جو آدم علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھ کے ابھی پہلے آسمان پہ بھی سامنے استقبال کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پہ جب پہنچے تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے آسمان پہ. اسی طرح مکالمہ ہوا. اب میں مکالمہ کرتا ہوں تو گفتگو، یہ حدیث کے ہر آسمان کے دروازے پہ حدیث میں وہی الفاظ ہیں جو پہلے آسمان پہ ہوئے. کون ہے؟ جبریل. کیا ساتھ کوئی ہے؟ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا انہیں بلایا گیا؟ ہاں انہیں بلایا گیا. دروازہ کھلتا ہے، اندر والا دربان مہمانوں کو ویلکم کرتا ہے، اور وہاں پہ جو نبی ہیں وہ کھڑے ہو کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. دوسرے آسمان پہ جناب یحییٰ و عیسیٰ کھڑے ہیں، انہوں نے مرحبا کہا. پھر تیسرے آسمان کا سفر ہوا،
تیسرے آسمان پہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اور جب حضور نے یہ حدیث بتائی نا تو سبحان اللہ, حسن تو ہے نا, جب بھی یوسف کا ذکر ہوتا ہے تو حضور یوسف کا حسن بھی بیان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تیسرے آسمان پہ جب ہم گئے, دروازہ کھلا, سامنے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے ویلکم کہا اور انہوں نے کہا مرحبا بن نبی صالح و آخر صالح, اے صالح بھائی, اے صالح نبی, آپ کو مرحبا ہو, آپ کو ویلکم ہو, آپ کو خوش آمدید ہو. اور آپ نے ساتھ یہ بات کر کے فرمایا یوسف کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا ہے, یعنی ساتھ حسن کی بھی تعریف کی. جب بھی حضور یوسف کی بات کرتے تھے ساتھ حسن کی بات بھی کرتے تھے. قرآن نے خیر ان کو حسن, قرآن نے بھی احسن القصص کہا ہے, لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ, اور انہوں نے بھی حضور کو اسی طرح ویلکم کیا. حضرت ادریس علیہ السلام کی سٹوری میں سناؤں گا کسی ٹائم. یہ زندہ آسمانوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور جب یہ گئے نا وہاں پہ سیر کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مانتا ہے, یہ اللہ کی مانتے ہیں. یہ جب گئے نا وہاں پہ جنہیں نے کہا میں نے واپس نہیں جانا زمین پہ. اب ان کی بات میں بعد میں آپ کو پوری سٹوری سناؤں گا, بڑی دلچسپ سٹوری ہے, ایمان افروز ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ حضرت جناب ہارون علیہ السلام, اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا, میں اور کوئی اور نہیں کرا, حضور خود فرما رہے کہ جب ہم ساتویں آسمان کا دروازہ کھلا, ہم اندر داخل ہوئے تو میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے مجھے ویلکم کہا, مرحبا بن نبی صالح و ابن صالح, اے صالح بیٹے, اے صالح نبی, آپ کو ویلکم ہو, خوش آمدید ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے, اور یہ بیت المعمور کے یہ ساتواں آسمان اور فرشتوں کا جو قبلہ ہے, جو فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور, یہ قریب قریب ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر. جب ہم ادھر سے گزرے نا آگے تو آگے آ گئی سدرۃ المنتہا. حضور فرماتے ہیں وہاں پہ اس کے جو پتے ہیں نا وہ ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے ہیں, اور اس کے بڑی بڑی شاخیں, بہت بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا, جس کا قرآن میں ذکر ہے, عند سدرۃ المنتہا قرآن پہ ذکر ہے. تو جب یہاں پہ پہنچے تو جناب جبرائیل امین ابھی تک میرے ساتھ ہے. وہاں پہ آ کے جبرائیل امین کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اس سے آگے وہ جانے جس نے بلایا, اور تم جانو جو آ رہا ہے. اس سے آگے کے راستے یا جانے والا جانے یا بلانے والا جانے. جبریل کو نہیں پتا, اور نہ جبریل سے آگے جا سکتا ہے. میری حد یہاں تک ہے, اس سے ایک بال بھی میں آگے ہوا تو میرے تو سارے پر اور نورانیت ختم ہو جائے گی. تجلی رب اتنی ہے کہ میں جل جاؤں گا. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے نا, تو یہ تو واپسی کا سفر بھی ہے, ابھی وہ بھی بیان ہونا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضور نے فرمایا نا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے ہیں. تو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے نبی اللہ, اے نبی آخر زمان, آپ کے چرچے تو ہیں, ظاہر ہے ہم بھی مان چکے ہیں, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی نبیوں نے, اسرائیلی نبیوں نے اتنی محنتیں کی, اور آپ کی امت کے علماء کو آپ نے فرما دیا کہ یہ انبیاء کی طرح ہے, تو یہ کیسے ہے, ذرا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو تاریخ والے, روح البیان والے اور دیگر لکھتے ہیں کہ آپ نے نا روحانی طور پہ اس امت کے ایک بندے کو, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, روحانی طور پہ صرف ایک عالم کو. بڑی بڑے علماء بھی تو اہل بیت صحابہ ہو تو مطلب ان کے تو مقام ہی بڑے ہیں نا, صرف ایک عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ جا کے, یہ موسیٰ کا دربار ہے, وہاں پہ جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی سلام کو لمبا کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ کہہ لیتے, یہی کافی تھا, آگے لازمی پڑھنا تھا, اتنا لمبا سلام کرنا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا, اب حضور بتانا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ مقام ہے ہمارے
جو امت کے علماء کا. تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ سے قرآن میں پوچھا ہے اے موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کیے، پوچھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تیرے سجے ہاتھ کیے، تو تو جواب دیتا سی کہ میرے سجے ہاتھ ہی عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. اللہ نے تو صرف اتنا سوال کیتا ہے کہ تیرے سجے ہاتھ کیے، تو کہہ دینا ڈنڈا ہے، عصا ہے، اتنا کافی ہے. تو نے کہا کہ جی میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریوں کے لیے جو بیری ہے جھاڑیاں ہیں ان کو میں جھاڑتا ہوں اور میں اور بھی اس سے کام لیتا ہوں. اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ بھئی تیرے ہاتھ میں کیا، تو جواب دے دیتا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. تو نے اتنا لمبا سوال جواب دیا اللہ کو، تو میں نے سوال لمبا کر لیا جواب سلام کا، تو اس میں کون سا حرج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا حضرت امام غزالی کو کہ یہ دربار انبیاء ہے، یہاں پہ ادب کا لحاظ کرنا ہے، آگے چپ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں کرنی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا کہ اتنا مقام علماء امت کو کیوں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت انبیاء بنی اسرائیل کی سی عطا فرمائی ہوئی. درجہ انبیاء جتنا نہیں ہے لیکن بصیرت اتنی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ چاشنی جو وہ کوہ طور پہ لینا چاہتے تھے آج پوری ہو رہی ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے گزرے، سدرۃ المنتہا پہ رک گئے جبرائیل امین، حضور آگے تشریف لے گئے. کیسے گئے؟ جب رب کی تجلی کے بالکل قریب ہوئے تو آواز آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. صلاۃ یہ حدیث کے لفظ ہیں، خود حضور نے فرمایا. کہتے حضور فرماتے میں خود حیران ہوا کہ یہاں پہ رب صلاۃ پڑھتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، اللہ نے اس وقت جہاں پہ تمام اجنبیت تھی، مجھے آواز جو سنائی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی آواز تھی، تاکہ حضور غمگین نہ ہو یہاں پہ، چونکہ اکیلے اور رستہ بھی انجان اور پہلی دفعہ سفر ہے. تو فرمایا کف یا محمد فإن ربک یصلی علیک. میں تھوڑا ٹھہر گیا، جب مجھے تجلی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. محبوب و محب اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. اور وہاں پہ پھر ہوا کیا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ نے اپنے بندہ خاص کو جو چیز بتانی تھی عطا کرنی تھی عطا کر دی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اب اس کی تفصیل میں آپ زندگیاں لگا دیں، تفصیل نہیں مکے گی. اوحا الی عبدہ ما اوحا کہ اللہ نے اپنے بندے کو بتا دیا، سکھا دیا جو کچھ وہ دینا چاہتا تھا. کیا دینا چاہتا تھا، کیا نہیں دینا چاہتا تھا، یہ میں اور آپ تو نہیں ڈیفریشیٹ کر سکتے. اس میں تو یہ بات کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ یہ دیا اور یہ نہیں دیا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. یہ حضور کا جسم اطہر تھا اور آپ کی آنکھیں مبارک تھیں کہ اتنی بڑی تجلی کے باوجود ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی. کہاں تجلی کا کروڑواں حصہ طور پہ ڈالے. فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور وہ انڈائریکٹ تجلی ہے جو موسیٰ بھی برداشت نہیں کر سکے. اور یہاں پہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. 2 کمانوں کا فاصلہ ہے اور آنکھ نہ جھپکے نہ چندھیائے. زیادہ روشنی ہو تو آنکھوں کے اندر ایک خاص قسم کی روشنی آ جاتی ہے نا، تو بندے کی آنکھوں کو تکلیف نہیں. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ چندھیائی نہ ادھر ادھر ہوئی، بلکہ اپنے محب و محبوب دیدار کرتے رہے. اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اس کو انشاءاللہ مزید ذکر کریں گے. معجزہ معراج میں ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہاں پہ جہاں پہ مخلوق خدا میں ہمارے پیارے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکا، اور وہ عطا کرنے والی خالق ذات اس نے اپنے محبوب کو قریب بٹھا کر جو تحفہ دیا، وہ محبوب تحفہ تو ہے نا. اب اس کو ہم اپنے زندگیوں کا حصہ بنائیں گے، اپنے معمولات اپنے عبادات کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قریب بلا کر معراج کرائی اور حضور کو دیدار کرایا، اسی طرح مومن جو ہے وہ اگر صدق کے دل سے
اس نماز کو، اس تحفے کو دل سے لگائے گا، عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی معراج ہوگی۔ اس کی معراج کیا ہے کہ رب کی لذت نصیب ہو جائے، اور وہ تب ہوگی جب بندہ خدا اپنے رب کے ساتھ اسی طرح ہم کلام ہوگا جیسے رب چاہتا ہے، وہ نماز کے اندر آ کے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔